السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ ملک الوہاب لا نظیر له ولا نصیر له ولا جواد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا بھی جو ٹاپک ہے وہ بھی وہی علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آج کے اس بیان میں علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی کہ جس سے ہمارے ایمان میں مزید مضبوطی پیدا ہوگی۔ کون کب مرے گا، کہاں مرے گا اور کس طرح سے مرے گا، یعنی کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اس چیز کا بھی علم ہے کہ کون کہاں مرے گا اور کب مرے گا۔ انشاءاللہ میں اس پہ حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس سے پہلے آئیں، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے تمام اشیاء کے نام سکھا دیا۔ تمام اشیاء، تمام چیزوں کے نام اللہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ تمام چیزوں کے جو نام اللہ نے حضرت آدم کو بتایا، تو سکھانے کے بعد میں ان تمام چیزوں کے نام کو اللہ نے ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ ان کے نام تو بتاؤ۔ قالو، تو وہ بولے، کون؟ فرشتے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ یعنی فرشتوں کے سامنے اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کے نام رکھ کر کے فرمایا بتاؤ ان کے نام، تو انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ کس نے کہا؟ فرشتوں نے کہا بس اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے مجھے عطا کیا ہے۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے علم جو ہے فرشتوں کو بھی عطا کیا ہے، اور جتنا چاہا انہیں عطا کیا۔ بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے، اللہ فرما رہا ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، پھر وہ تمام چیزوں کے نام اللہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، اور پیش کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے آدم اب تم بتاؤ ان کے نام۔
فلما انباهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ نے فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام، یعنی ان فرشتوں کو تمام اشیاء کے نام بتا دے۔ اللہ نے حکم دیا آدم علیہ السلام، جب آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے، یعنی جب اللہ نے حکم دیا تو تمام چیزوں کے نام حضرت آدم نے بتا دیا۔ فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو۔ اب آئیں ذرا اس آیت کی تفسیر ملاحظہ کریں کہ اس میں مفسرین کرام ان آیات بینات کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم پر تمام اشیاء و جملہ مسمیات پیش فرما کر آپ کو ان کے اسماء و صفات اور افعال و خواص و اصول علوم و صناعات سب کا علم بطریق الہام عطا فرما دیا۔ تمام چیزوں کے نام، بھلے وہ جو کوئی چیز ہو یا کوئی زبان ہو، بھاشا ہو، یا یہ کہ اس کو کس طریقے سے بنایا جائے گا، ساری چیزیں آج جو کچھ بھی بندہ کر رہا ہے یا جو چیزیں اس دنیا میں ہے، ان تمام چیزوں کے استعمال کا طریقہ، بنانے کا طریقہ اور تمام چیزوں کے نام اور تمام زبانوں کا علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا پھر سب اشیاء ملائک پر پیش کیے، فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ اچھا سچے ہو یہ کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو اس سے اوپر آیت میں جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا تھا مولا میں تیری تقدیس کے لیے، تیری تسبیح کے لیے، تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، تو اب انسانوں کو کیوں پیدا فرمائے گا؟ اور وہ انسان وہ کہ جو آپس میں خونریزی کریں گے، ایک دوسرے کو کاٹے ماریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ تو جب حضرت آدم کو پیدا کیا اور تمام چیزوں کے نام بتا دیا تو کہا کہ اگر تم وہ جو قول تم نے پہلے کیا تھا، جو پہلے کہا تھا، اگر اس میں سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ تم نے اپنے آپ کو یہ کہا تھا نا کہ میں ہی کافی ہوں، تو بتاؤ ان کے نام۔ تو پھر وہ نام بتانے سے عاجز رہ گئے، نام نہیں بتا پائے، اور حضرت آدم نے سب کا نام بتا دیا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں کہا گیا یعنی اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ میں کوئی مخلوق تم سے زیادہ عالم پیدا نہ کروں، یعنی کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم سے زیادہ جاننے والی کوئی مخلوق پیدا نہ کروں، کوئی انسان پیدا نہ کروں، تو بتاؤ ان کے نام۔ پھر تو وہاں پر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اے فرشتوں تم سے بھی زیادہ علم والے ہیں، یہ تم سے بھی زیادہ علم والے ہیں۔ یہ کون؟ آدم علیہ السلام۔ اور خلافت کے تم ہی مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام تصرف و تدبیر اور عدل و انصاف ہوتا ہے۔ یعنی خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جب اصل نہ ہو تو جو اس کا قائم مقام ہے، جو کام وہ انجام دے رہا تو وہ کام یہ انجام دے۔ تو بتاؤ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ہی خلیفہ کے منصب پر بھی میں ہی فائز ہو جاؤں اور میں ہی خلیفہ ہوں، تو بتاؤ نام۔
اور بغیر اس کے ممکن نہیں کہ خلیفہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہو. یعنی جو خلیفہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے جو اس کا اصل ہے، جس کا وہ قائم مقام ہے، جتنا علم اس کو ہے اتنا ہی اس کے قائم مقام کو بھی ہونا چاہیے، تبھی تو وہ خلیفہ ہوگا، تبھی تو وہ خلیفہ ہوگا. لیکن آج خلافت کا اور خلیفہ کا معاملہ الگ ہے. بات سمجھ آ رہی ہیں؟ ہاں، آج پیر صاحب دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا علم ہے. پیر صاحب کے پاس جتنا تقویٰ ہے کیا اتنا تقویٰ اس کے پاس ہے؟ پیر صاحب کے پاس جتنا علم ہے کیا اس کے پاس اتنا علم ہے؟ نہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا. یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کتنا ہے. سمجھ آئی بات؟ اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے بیک گراؤنڈ کیسا ہے اس کا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. حالانکہ صحیح معنوں میں جو خلیفہ کی تعریف کی گئی وہ یہ ہے کہ جو اس کے اصل کے پاس جتنا ہو، اس کے قائم مقام کے پاس اتنا ہو، تبھی وہ خلیفہ ہوگا. بہت سارے خلیفہ گھوم رہے ہیں آج کل. حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ یہ خلیفہ نہیں ہے، خالی آفت ہے. کیا ہے؟ ایک دور آئے گا خلیفہ نہیں ہوں گے، خالی پیر نہیں ہوں گے، پیر ہوں گے. ہاں، ان لوگوں نے بہت یعنی کہ نیا ڈبا کے رکھی ہے دوست اہل سنت والجماعت کے. آج ایک بندے کا میں نے ایک ویڈیو دیکھا، واقعی وہ بہت سچ بولا. حرم شریف میں تھا، عمرے پہ گیا تھا، وہاں پہ بول رہا ہے وہ کہ یہاں لاکھوں لوگ آتے ہیں، مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں لاکھوں لوگ، لیکن یہاں پر کوئی بھی بھوت شیطان کھیلتا ہوا کسی کو نظر دیکھا ہے؟ کبھی کھیلتا ہے؟ نہیں. پھر اس کے بعد میں اس نے کوئی ویڈیو ڈالی ہندوستان کی کسی مزار کی درگاہ کی. اوہو، عورتیں کیا ڈھنگ کے ساتھ کھیل رہی ہیں. بولے دیکھو یہ عجیب تماشا بنا کے رکھا ہے، عجیب تماشا. ایک مرتبہ ہمارے ایک درگاہ شریف میں گیا، وہاں پہ طالب علمی کا دور تھا، زیارت کے لیے گیا، تو وہاں پر بھی یہ سب بہت ہوتا ہے. تو بھائی نوجوان لڑکی تھی، اس کا باپ ہے، بھائی کون ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور وہ بھی بھاگ رہی آگے آگے، شیطان چڑھا ہوا ہے. تو میرے بازو سے نکلی ایسا، تو بولتے راستہ چھوڑو نہیں تو جلا کے راکھ کر دوں گے. کیا بولے؟ میری زبان سے نکلا اگر تم اپنے باپ کی اصل اولاد ہو تو جلاؤ، اگر اصل ہو تو جلاؤ، ورنہ تمہاری حیثیت میرے پاؤں میں پڑی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے. کچھ نہیں بولے، چلے گئے. اس کا جو بھی ساتھ میں تھا، میں نے کہا کیوں پاگل بن رہے ہو، لے جاؤ گھر پہ، قوم مسلم کی عزت کو کیوں نیلام کر رہے ہو؟ کیا ہے یہ سب ہیں؟ شرم نہیں آتی؟ جو قرآن نے جو تعلیم دی اس پہ عمل نہیں کرتے ہو، رسول اللہ کا جو فرمان ہے اس پہ عمل نہیں کرتے ہو ہیں؟ تو درگاہوں پہ یہ سب سے بڑا مطلب یوں، اور پھر اسی سے سنیت ہماری بدنام ہوتی ہے. حالانکہ اہل سنت والجماعت کا اسے کوئی لینا دینا نہیں، سیدھی سی بات ہے. درگاہوں پہ دیکھ لو، جب تک عورتیں نہیں جائیں گی درگاہ کا میلہ سجے گا ہی نہیں. ہاں، مطلب درگاہ کا میلہ سجے گا ہی نہیں. اور ایک جناب تو ان کو بھوت چڑھا ہے فتح رضویہ لے کر کے، جہاں بھی جاتے ہیں فتح رضویہ. دیکھو یہ ہے عورتوں کا مزار پہ جانا جائز ہے، مطلب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فتح رضویہ ہی میں لکھا ہے. کسی نے سوال کیا آپ سے کہ عورتوں کا قبروں پہ جانا کیسا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ تم پوچھ رہے ہو کہ جانا کیسا ہے، بلکہ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ جب وہ جاتی ہے، جب قدم باہر، وہ قدم یعنی کہ اپنے چوکھٹ سے باہر نکالتی ہے اور جب تک واپس نہیں آ جاتی اس پر اللہ، اس کے رسول کی اور ملائکہ کی اور تمام مومنین کی لعنت ہوتی رہتی ہے. یہ خود فتح رضویہ کے اندر ہے. ابو مولی صاحب ماں اچھل کود کر کے کہیں کسی کے فلیٹ میں، کسی کے گھر میں، چونکہ اب جلسے جلوس میں تو ان کو کوئی بلاتا ہے نہیں، ہاں جلسے جلوس میں نہیں بلاتا ہے، تو اس طریقے سے کر کے وہ اپنے چند جو ہے مریدوں کے بیچ میں اس طریقے کے اوٹ پٹانگ کی باتیں کرتے رہتے ہیں. ابھی ایک کوئی پیر صاحب ہیں، انہوں نے بولا تھا 1-2 سال پہلے، بولے عید میلاد النبی اتنے جوش و خروش کے ساتھ مناؤ کہ لوگ 25 سفر کا میلہ بھول جائیں.
کیا بولے؟ 25 سفر کا میلہ بھول جائیں۔ میں نے کہا ان کی بھی سٹک گئی ہے۔ اب وہ پیر صاحب جن میں بول رہے ہیں نا، جن میں بول رہے ہیں، ابھی کا جو عرس رضوی تھا اس میں بتایا گیا کہ اتنی چپلیں چھوٹی ہیں، اتنی چپلیں چھوٹی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ لاری بھر بھر کے ڈالا گیا ہوگا، اور خود ہمارے ماسٹر صاحب اس بات کے گواہ ہیں، یہ وہاں کے ان کا دولت خانہ وہیں پر ہے، یہ خود بتاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ پیر صاحب جو بول رہے ہیں نا کہ وہاں کا میلہ بھول جائیں، سفر کا میلہ، اشارہ بریلی شریف کی طرف تھا، ہے نا؟ تو میں نے کہا ان کے جتنے مرید نہیں ہوں گے نا، اس سے کئی گنا زیادہ تو وہاں پہ صرف چپل جوتے چھوٹ جاتے ہیں۔ مطلب ایسے ایسے لوگ مطلب اعلیٰ حضرت پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ تو یہ حسد ہے، یہ جلن ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ میں تو کہوں گا کہ بھائی مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ سمجھ آئے؟ اعلیٰ حضرت کو ایسا ہی کوئی اعلیٰ حضرت، ہاں جہاں حضرتوں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے وہاں سے اعلیٰ حضرت کا علمی مقام شروع ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ رہو۔ یہ عاشق رسول ہیں، اور انہوں نے ہی ہمیں بتایا کہ اللہ کے رسول کی محبت اپنے دل میں کیسے جاگوزی کرنا چاہیے۔ میرے عزیز، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عوام اہل سنت پہ بہت بڑا احسان ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں۔ تو ایک گروہ صرف فتح رضوی لے کے گھومتا ہے، اور کون سی لے کے گھومتا معلوم ہے؟ وہ 30-32 جلد والی جو ہے، وہ 12 جلد والی اس کے ہاتھ میں نظر نہیں آئے گی۔ 12 جلد والی نہیں۔ کیوں 12 جلد والی نہیں؟ 12 جلد والی پڑھنے کے لیے اچھا سند یافتہ صلاحیت والا عالم ہونا ضروری ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ 32 جلد والا تو تعمیر ادب پڑھنے والا بھی پڑھ لے گا۔ بات سمجھے کچھ؟ ہاں، آپ کو ہمیشہ وہی کون ہری فتح رضویہ نظر آئے گی۔ کبھی بولو کہ وہ جو اصل والی ہے وہ دکھاؤ نا، 12 جلد والی، پھر دیکھو ہوائیاں اڑ جائیں گی۔ خیر، پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ملائکہ پر افضل ہونے کا سبب علم ظاہر فرمایا، یعنی کہ حضرت آدم ملائکہ سے بھی افضل ہیں، ملائکہ سے بھی افضل ہیں۔ تو یہ افضلیت کس بنا پر ہے؟ علم کی بنا پر ہے، یعنی جتنا علم اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو عطا فرمایا، جتنا علم آدم کے پاس ہے اتنا ملائکہ کے پاس نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو یہ علم کی جو صفت ہے یہ انسان کو دوسرے سے ممتاز کر دیتی ہے، اور یہ اسی سے انسان کی فضیلت بڑھتی ہے، علم کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ ہاں، اس سے ثابت ہوا کہ علم اسماء، خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ انبیاء ملائک سے افضل ہیں، انبیاء ملائک سے افضل ہیں، جتنے انبیاء ہیں وہ سب کے سب افضل ہیں فرشتوں سے۔ قرآن مقدس میں حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، ان ملائک کا ذکر ہے قرآن مقدس میں۔ ان تمام ملائک سے افضل انبیاء کی ذات ہے۔ کن کی ذات ہے؟ انبیاء کی ذات ہے، اور انبیاء ملائک سے افضل ہیں علم کے سبب سے۔ کس کے سبب سے؟ علم کے سبب سے۔ اور وہ جو منصب اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اس کے سبب سے بھی وہ ان سے افضل ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جتنا چاہا سکھا دیا، جتنا چاہا سکھا دیا، اور اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے محبوب کو جتنا چاہا عطا فرما دیا۔
دینے والا رب جانے، لینے والے مصطفیٰ جانے۔ آئیے میں آپ کے سامنے جو ہے پہلے ایک حدیث پاک اللہ کے رسول کے ایک ایسے معجزے کو بیان کروں کہ اللہ کے رسول کی حکمرانی درخت میں لگے پھلوں پر بھی ہے۔ جو درخت پہ پھل لگے ہوتے ہیں نا، وہ بھی میرے حضور کے فرما بردار ہیں۔ سنے ہو کبھی درخت نے درخت تو سنے ہوں گے، درخت پہ جو پھل لگا ہے وہ۔ حدیث پاک سنو، پھر میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، تھوڑا اچھے سے موڈ بن جائے، تصور مدینہ میں گم ہو جائے، پھر میں حدیث رسول پڑھوں گا، ہے نا؟ ہاں، مچل کو یا رسول اللہ۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال جاء اعرابی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال بما عارف انك نبی قال دعوت هذا الاذقا من هذه النخلة اتشهد انی رسول اللہ فدعاه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ارجع فعاد فأسلم الأعرابي۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں ہے۔ کہاں پہ ہے؟ ترمذی شریف میں سنو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی، ایک عربی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد اس نے عرض کیا مجھے کیسے معلوم ہو کہ آپ نبی ہیں؟ وہ دیہاتی آیا، در رسول کے اسے آداب کچھ معلوم نہیں تھے، اس نے بولا مجھے کیسے معلوم ہو کہ آپ نبی ہیں؟ اس طریقے سے اس نے سوال کیا۔ بہت عجیب سوال ہے نا، میں کیسے مجھے معلوم ہو کہ آپ نبی ہیں؟ قال دعوت هذا العذق من نخلتي اتشهد انی رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سامنے کھجور کا درخت تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا اس درخت میں جو پھل کا گچھا لگا ہوا ہے اگر یہ میرے پاس آ جائے تو کیا تم مجھے گواہی دو گے، میرے رسول ہونے کی گواہی دو گے؟ اس نے کہا اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا کہنا ہے؟ اب حدیث کے الفاظ سنو۔ قال دعوت هذا الادهام، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فدعاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت میں جو پھل کا گچھا لگا ہوا تھا اسے بلایا، اب جب میرے آقا نے اسے بلایا فجعل ينزل من النخلہ، تو وہ کھجور کے درخت سے آہستہ آہستہ اترنے لگا۔ آہستہ آہستہ، ہاں ایسا نہیں کہ وہ گر پڑا۔ نزلہ ینزلوں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اترنا۔ بولتے ہیں نا نزول قرآن، تو نزول قرآن مطلب قرآن کا اترنا، تھوڑا تھوڑا، دھیرے دھیرے، بتدریج، جلدی جلدی نہیں۔ دیکھیے نا حدیث کیا ایمان افروز حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے جیسے ہی اس گچھے کو بلایا، دعوت دی، فجعل ينزل من النخلہ، تو وہ درخت سے دھیرے دھیرے اترنے لگا، حتی سقط الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نبی کے قدموں میں آ گرا، اللہ کے نبی کے قدموں میں آ گرا۔ ثم قال ارجع، پھر اللہ کے نبی نے اسے حکم دیا جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے نا انہیں درخت ہے، پھل تو اس میں گرتے ہی رہتے ہیں، پھل پک جاتا ہے خود بخود گر جاتا ہے، دنیا بھر کا اوٹ پٹنگ کر سکتا تھا، لیکن میرے نبی کا معجزہ دیکھو، میرے نبی نے اسے بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا ثم قال ارجع، جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ۔
فعادا، پھر وہ جیسے ہی نبی کا حکم پایا، جدھر سے آیا تھا، جہاں سے آیا تھا، جس درخت سے آیا تھا، جس گچھے سے آیا تھا، وہیں واپس چلا گیا، وہیں واپس چلا گیا۔ فَأَسْلَمَ الْعَرَابِيُّ، وہ دیہاتی جو آیا تھا اس نے بلا چوں چرا اسلام قبول کر لیا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کی ذات اقدس۔ میرے مصطفیٰ نے ایک مقام پر اور فرمایا، مسند احمد کی حدیث پاک ہے، عن المقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يبقى على ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل اما يعزهم الله عز وجل فيجعلهم من اهلها ويذلهم فيدينون لها۔ یہ مسند احمد کے اندر ہے، میرے غیب دان نبی فرما رہے ہیں، حضرت سیدنا مقداد بن اسود اس حدیث کے راوی ہیں، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا، روئے زمین پر اینٹوں والا گھر، روئے زمین پر اینٹوں والا گھر، روئے زمین پر اینٹ سمجھتے ہو نا؟ ہاں، وہ ہمارے غفور بھائی ہیں نا، اینٹ والے، ریتے والے، اینٹوں والا گھر۔ اچھا ایک بات مجھے بتاؤ، اس وقت تھے اینٹ والے گھر؟ نہیں نا، یا تو پتھر کاٹ کے بناتے تھے یا مٹی کو بھگا کر کے بناتے تھے۔ میرے نبی فرما رہے ہیں، روئے زمین پر اینٹوں والا گھر، بچے گا نہ خیمے والا گھر، یعنی نہ پکے گھر بچیں گے نہ کچے گھر، نہ پکے گھر بچیں گے نہ کچے گھر، مگر اللہ عز و جل اس میں کلمہ اسلام کو داخل فرما دے گا، اللہ اس میں کلمہ اسلام کو داخل فرما دے گا۔ یہ عزت والے کی عزت کے ساتھ ہوگا، یہ عزت والے کے عزت کے ساتھ ہوگا، یا ذلت والے کی ذلت کے ساتھ ہوگا۔ اس کی تفصیل یہ کہ اللہ بعض لوگوں کو اس طرح عزت دے گا کہ انہیں اہل اسلام بنا دے گا، اور بعض لوگوں کو اس طرح ذلیل کرے گا کہ وہ بھی بالآخر اس کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے۔ آپ دور کہیں مت جاؤ، ابھی حال ہی میں فلسطین کے اندر دیکھ لو، وہ یہودی جو زندان میں قید خانے میں تھے، بہتوں نے بعد رہائی اہل فلسطین کے اخلاق کو اور ان کے کردار کو دیکھ کر کے علل اعلان کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں۔ کتنے مسلمان ہوئے؟ یہ نیوز چینل والے آپ کو یہ باتیں نہیں بتائیں گے، نہیں بتائیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے فرما دیا، نہ کوئی کچا گھر باقی رہے گا نہ کوئی پکا گھر باقی رہے گا، یہاں تک کہ اللہ ہر گھر میں کلمہ اسلام کو پہنچا دے گا۔ اب راستہ دو ہے، یا تو وہ عزت کے ساتھ اسلام قبول کرے یا ذلت کے ساتھ۔ لیکن کوئی بھی گھر، کوئی بھی خیمہ، چاہے وہ بڑے شہر کا گھر ہو یا بڑے گاؤں کا گھر ہو یا گھاٹیوں کا گھر ہو یا پہاڑیوں کا، جہاں کہیں بھی انسان ہے، اللہ ہر ایک گھر میں کلمہ اسلام کو پہنچائے گا۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے اور یہ ہو کے رہے گا۔ بولو، یہ ہو کے رہے۔ یہ حدیث پاک بھی علم غیب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر دلالت کرتی ہے۔ آگے بڑھو، کون کب مرے گا اور کہاں مرے گا؟ کون کب مرے گا اور کہاں مرے گا؟ اس کا بھی علم اللہ رب العالمین نے محبوب کو عطا فرما دیا ہے۔ بخاری شریف جلد ثانی کتاب المغازی کی حدیث پاک ہے،
عن سعد بن معاذ انه قال كان صديقا لأمية بن خلف وكان أمية اذا مر بالمدينة نزل على سعد وكان سعد اذا مر بمكة نزل على أمية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد معتمرا فنزل على أمية بمكة فقال لأمية انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت فخرج به قريبا من نصف النهار فلقيهما أبو جهل فقال يا أبا صفوان من هذا معك قال هذا سعد فقال له أبو جهل ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد أويتم الصباة وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ یہ جب حضور پاک تشریف نہیں لائے تھے یعنی زمانے جاہلیت میں یہ امیہ بن خلف ان کا دوست تھا. امیہ بن خلف کون ہے؟ حضور کا کٹر دشمن ہے جو حضرت بلال کو بہت ظلم کرتا تھا حضرت بلال پہ، وہی امیہ. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. یہ سعد بن معاذ کون تھے؟ کانا صدیقا لأمیہ بن خلف. حضرت سعد بن معاذ امیہ بن خلف کے دوست تھے. وَكَانَ أُمَيَّةُ إِذَا مَرَّ بِالْمَدِينَةِ نَزَلَ عَلَى سعد. جب امیہ مدینہ سے گزرتا تھا تو حضرت سعد کے گھر پہ رکتا تھا. جب امیہ ملک شام وغیرہ یمن وغیرہ یا جہاں کہیں بھی مدینہ ہو کے اگر جاتا تھا تو مدینہ میں حضرت سعد کے گھر پہ رکتا تھا. وَكَانَ سَعْدٌ إِذَا مَرَّ بِمَكَّةَ نَزَلَ عَلَى أُمَيَّةَ. اور جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آتے تھے تو مکہ میں امیہ کے گھر پہ رکتے تھے. اتنی گہری دوستی تھی، سمجھ جاؤ آپ. امیہ اگر کہیں جاتا مدینہ کے راستے سے تو مدینہ میں رک کے حضرت سعد کے یہاں رکتا تھا، اور حضرت سعد جب مکہ آتے تھے تو کس کے گھر رکتے تھے؟ امیہ کے گھر. فلما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انطلق سعد معتمرا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے تو حضرت سعد بن معاذ عمرہ کے ارادے سے مکہ آئے. کہاں آئے؟ مکہ آئے. یعنی ہجرت رسول کے بعد حضرت معاذ عمرہ کی نیت سے مکہ آئے. فنزل علی امیہ. جب مکہ آئے تو مکہ میں امیہ کے گھر پہ آپ نے قیام فرمایا. فقال لأمیہ انظر لی ساعة خلوة لعلی ان اطوف بالبیت. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے کہا امیہ کوئی ایسا خالی وقت دیکھو جس میں میں طواف خانہ کعبہ کر لوں. طواف خانہ کعبہ کروں، کوئی خالی وقت دیکھو ایسا. فخرج به قریبا من نصف النہار. تو امیہ نے کہا ٹھیک ہے، چونکہ دوست تھے دونوں، کہا ٹھیک ہے. ٹھیک دوپہر کے وقت اپنے گھر سے لے کے نکلا، جبکہ سارے مکہ کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں دھوپ سے بچنے کے لیے اپنے گھر کے اندر تھے، اس وقت لے کے آیا. ٹھیک دوپہر کے وقت امیہ حضرت سعد بن معاذ کو گھر سے لے کر کے حرم میں آیا. اور جب حرم میں آیا فلقیہما ابو جہل، تو ان دونوں سے ابو جہل مل گیا، یعنی ان دونوں کو ابو جہل مل گیا. چونکہ کعبہ شریف کے قریب ہی میں ابو جہل کا گھر تھا. آج جو یہ پاخانہ وغیرہ کا جہاں پہ بنائے ہوئے ہیں طہارت خانہ، وہیں پہ تھا ابو جہل کا گھر، وہیں پہ تھا. اور تھوڑا آپ آگے بڑھو گے تو ابھی جو لائبریری بنائی نا حکومت نے، وہ میرے آقا کا گھر ہے جس میں آپ کی ولادت و سعادت ہوئی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. میں جب عمرہ پہ والدہ کے ساتھ گیا تو میری والدہ بولتی کہ مجھے جتنا اچھا وہاں پہ لگتا ہے مولانا، مجھے ہوٹل میں اچھا نہیں لگتا ہے. وہ زیادہ وقت وہیں پہ جا کر کے وہ بیٹھی رہتی تھی. وہ لائبریری جو ہے کھلتی تو ہے نہیں، وہ تو وقت پہ کھلتی ہے، وہ بس وہیں بیٹھی رہتی.
میں نے بتا دیا کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر تھا، یہیں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت ہوئی۔ وہ جتنا حرم میں نہیں بیٹھتی تھی اس سے زیادہ وہ وہاں پہ بیٹھتی تھی۔ تو جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھر تھا جس میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، وہاں پر کیا بنی ہوئی ہے؟ لائبریری۔ اور جو ابو جہل کا گھر تھا وہاں کیا بنا ہوا ہے؟ طہارت خانہ۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہاں۔ تو ابو جہل نے ان دونوں کو دیکھ لیا، آیا ابو جہل حرم میں، میں نے دعویٰ کیا کیا ہے؟ کون کب مرے گا اور کہاں مرے گا؟ فلقیہما ابو جہل، ان دونوں کو ابو جہل مل گیا۔ فقال یا ابا صفوان من ھذا معک، ابو جہل نے ابو صفوان یعنی امیہ سے کہا اے امیہ یہ آپ کے ساتھ میں کون ہے؟ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ حالانکہ اس کو سب کچھ معلوم تھا، پھر بھی وہ سردار تھا بھائی وہاں کا، بولتا آپ کے ساتھ یہ کون ہے؟ امیہ نے کہا فقال ھذا سعد، یہ سعد ہیں۔ فقال له ابو جہل، اب ابو جہل حضرت سعد بن معاذ سے گفتگو کر رہا ہے کہ میں تمہیں تطوف بمکہ آمنا، امن و شانتی کے ساتھ حرم میں طواف کرتا ہوا نہ دیکھوں، الا اراکا، خبردار میں تمہیں طواف کرتا ہوا سلامتی کے ساتھ یہاں نہ دیکھوں۔ ابو جہل بولا ہے کس کو؟ حضرت سعد بن معاذ کو۔ وقد اویتم الصبات، ابو جہل بولتا ہے تم نے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے، معاذ اللہ۔ کیا بولا؟ تم نے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے، یعنی جو حضور کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے ان کو معاذ اللہ کیا بول رہا ہے ابو جہل؟ وقد اویتم الصبات، تم نے بے دینوں کو پناہ دے رکھی، وزعمتم انکم تنصرونہم، اور تمہارا گمان ہے کہ تم ان کی مدد کرو گے۔ اس طریقے کی وہ ڈینگیں مار رہا ہے کون؟ ابو جہل۔ اما واللہ لولا انک مع ابی صفوان ما رجعت الی اہلک سالما، حضرت سعد بن معاذ سے ابو جہل نے کہا اچھی بات ہے تم امیہ کے ساتھ آئے ہو، اگر امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو آج سلامتی کے ساتھ اپنے گھر واپس نہیں جا سکتے تھے۔ اتنی بڑی ڈینگیں مار دیا ابو جہل نے۔ اب نمبر آتا ہے حضرت سعد بن معاذ کا۔ اب نمبر کس کا آیا؟ وہ اپنی بات پوری کر چکا، اور کیسی کیسی بات کیا کہ میں تمہیں اچھے سے امن اور شانتی کے ساتھ یہاں طواف کرتا ہوا نہ دیکھوں، تم نے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے مدینہ میں، اور تمہارا گمان یہ ہے کہ تم ان کی مدد کرو گے، اور اگر امیہ کے ساتھ نہیں ہوتے تو میں تمہیں سلامتی کے ساتھ گھر نہیں جا سکتے تھے، میں تمہیں مار دیتا۔ اس طریقے کی ڈینگیں اس نے ماری۔ فقال له سعد ورفع صوته عليه اما والله لئن منعتني هذا لامنعنك ما هو اشد عليك منه طريقك على المدينة۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، اور کہتے ہوئے آپ کی آواز بلند ہو گئی۔ آپ کی آواز تیور بدل گئے، چونکہ کچھارے محمدی کا شعر تھا، تیور بدل گئے، آواز بلند ہو گئی۔ جب آواز بلند یعنی بلند آواز سے آپ نے کہا اے ابو جہل اگر آج تو مجھے طواف کعبہ سے روکے گا تو سن، میں تیرا وہ راستہ روک دوں گا ملک شام و یمن کا جو مدینہ سے ہو کے جاتا ہے، یعنی میں تجھے یہیں پر سڑا دوں گا، تو تجارت کے لیے باہر نہیں جا سکتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ہاں، کہا اگر تو مجھے طواف نہیں کرنے دے گا تو ملک شام و یمن کی طرف جانے کا جو تیرا راستہ ہے مدینہ سے ہو کر کے، اس راستے کو میں تجھ پر بند کر دوں گا، اور اس سے زیادہ سخت تیرے لیے وہ ہے، لہذا مجھے چپ چاپ سلامتی کے ساتھ طواف کرنے دے، زیادہ ڈینگیں مت مار۔ جب آواز بلند ہوئی فقال له امیہ، تو امیہ نے کہا لا ترفع صوتک، اے سعد میرے دوست آپ بلند آواز سے مت بولو، ابو جہل سے بلند آواز میں بات مت کرو۔ کیوں نہ کرو؟ ہاں، جب یہ کہا کہ بلند آواز سے بات نہ کرو، اے سعد کیونکہ یہ
سیدی اہل الوادی، کیونکہ وہ یہ ابو الحکم ابو جہل جو ہے یہاں کا سردار ہے. کیا ہے؟ سیدی اہل الوادی، یہاں کا سردار. میں تھوڑا ذہن کو آپ کے کشادہ کر دوں. جب ہم سلام میں پڑھتے سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، تو کچھ حسد اور بغض سے بھرے ہوئے لوگ کہتے ہیں ارے وہ تو پٹھان تھے، سیدی کیوں بولتے ہو؟ کیا بولتے؟ ارے بھائی ان کو سید اس حساب سے نہیں بولتے ہیں، ہم ان کو اس حساب سے بولتے ہیں کہ علم و فضل کے اعتبار سے وہ ہمارے سردار ہیں. کس کے اعتبار سے؟ ورنہ تو جناب تم اگر کہو گے تو پھر بخاری کے اندر ابو جہل کو بھی سید کہا گیا ہے، ابو جہل کو بھی سید، امیہ بن خلف کو بھی سید کہا گیا. اس کا جواب کہاں؟ تو چونکہ وہ ان کو اتنا معلوم ہے ہی نہیں کہ کیا بخاری میں اتنا ہوگا، کیا اس کو اتنا معلوم نہیں. یہ جو اس طریقے کے لوگ ہوتے ہیں نا، پھر 3 لوگ، ان کی مثال میں دوں. یہ گوبر ہوتا ہے نا، گوبر، تو جو گوبر میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک کیڑا آ جاتا ہے، بڑا والا، وہ اسی کے اندر گردش کرتا رہتا ہے. اس کا جو وہم اور اس کا جو گمان ہوتا ہے نا، وہ گوبر جتنے میں رہتا ہے، جتنے پہ وہ رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں زمین پر ہوں، اور جو اس کے اوپر گوبر رہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ اوپر آسمان ہے. بات سمجھے کچھ کہ نہیں سمجھے؟ تو یہ جو خالی ڈبہ لوگ ہیں نا، ان کی مثالیں صحیح ہیں. چاہے وہ صحابہ پہ بھونکنے والے ہوں، چاہے وہ اہل بیت اطہار پہ بھونکنے والے ہوں، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت پہ انگلیاں اٹھانے والے ہوں، چاہے علماء پہ تنقیصیں کرنے والے ہوں، چاہے اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والے ہوں، ان کی مثال اس کیڑے سے زیادہ نہیں ہے. ان سے میں کہنا چاہوں گا بھائی اس میں سے نکل باہر، وہ زمین وہ نہیں ہے اور وہ آسمان بھی نہیں ہے. آسمان تو بہت اونچا ہے، اور پڑھ کتابیں بہت ہیں. پھر پتہ چلے گا کہ علم کسے کہتے ہیں. بہت ایسے جاہل ہیں جن کو علم کی ہوا بھی نہیں لگی رہتی، لیکن اپنے آپ کو کیا بولتے ہیں، میں بہت بڑا عالم ہوں. وہ جو پڑوسی ملک کا وہ کیا بولتے پلمبر ہے نا، ابھی لگتا ہے اس کو اٹھا کے اندر فٹ کر دیے ہیں، ایسی خبر آ رہی ہے. وہ بھی اپنے آپ کو بہت بڑا ترم خان سمجھتا تھا. اس کی بھی مثال اسی کیڑے کی طرح ہے، اس سے زیادہ اس کی اوقات نہیں ہے. دیکھو علماء جو ہے نا 8-10 سال جو مدرسے میں بھیجا کھپاتے ہیں نا، وہ ایسے ہی صحیح معنوں میں وہی عالم ہوتے ہیں جو راتوں دن ایک کرتے ہیں. ہاں ابھی جو مدرسہ کے طلباء ہیں، ابھی دیکھو ابھی ایگزام ان کا ششماہی چل رہا ہے، 1-2 بجے تک وہ پڑھائی کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، 1-2 بجے تک. اور ان پہ دیوانگی ایسی کہ اللہ اللہ. تو علم حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے. کیا کرنا پڑتا ہے؟ محنت. ہاں اور یہ اس طریقے سے چولا جھولا جبہ گبہ پہننے سے علم حاصل نہیں ہوتا. گدھے کے اوپر کتابیں لاد دو تو عالم نہیں ہوگا. ہاں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو ہم سیدی کیوں بولتے ہیں؟ وہ ہمارے علم و فضل کے اعتبار سے ہمارے سردار ہیں. باقی تو مجھے بھی معلوم ہے کہ وہ پٹھان ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں تو سیدی بول سکتے ہو، اس میں کوئی قباحت کوئی برائی نہیں ہے. تو امیہ نے کہا کہ یہ وادی کا سردار ہے. فقال سعد دعنا عنك يا أمية فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلك قال بمكة قال لا أدري ففزع لذلك أمية فزعا شديدا. حضرت سعد بن معاذ نے دیکھا کہ امیہ یہ طرفداری ابو جہل کی کر رہا ہے. ہاتھ پکڑے تھے اسے، چھوڑ دیا ہاتھ کا، جھٹک دیا ہاتھ. کہا دعنا عنک یا امیہ، اے امیہ چھوڑ مجھے، الگ ہو جا مجھ سے. تو ابو جہل کی طرفداری کر رہا ہے، تو اسلام کے دشمن کی حمایت کر رہا ہے، تو رسول اللہ کے دشمن کی حمایت کر رہا ہے. نہیں چاہیے تیری دوستی، نہیں چاہیے تیری دوستی. جو رسول اللہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو اسلام کا نہیں وہ ہمارا نہیں.
حضرت سعد بن معاذ کا عمل بتا رہا ہے کہ دوستی اس سے رکھو جو رسول اللہ سے محبت رکھے. حضرت سعد بن معاذ کا عمل بتا رہا ہے کہ دوستی اس سے رکھو جو صحیح معنوں میں اسلام کی محبت اس کے دل میں جاگزی ہو. اس سے محبت ہرگز مت رکھو جو سب کو کہے کہ نہیں برابر ہے. بات سمجھ آئی؟ حضرت سعد بن معاذ نے کہا دعنا عنک یا امیہ، اے امیہ چھوڑ، مجھے نہیں چاہیے تیری دوستی، نہیں چاہیے تیری یاری، نہیں چاہیے تیرا دوستانہ، نہیں چاہیے تیرا یارانہ، چھوڑ مجھے، الگ ہو جا مجھ سے. اور بعد میں پھر میرے سعد بن معاذ نے کہا اے امیہ سن، میں نے اپنے نبی کی زبان اقدس سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ امیہ کہتا ہے سعد کیا سنے ہو؟ کہا ہے امیہ میں نے سنا ہے کہ میرے نبی فرما رہے تھے کہ امیہ ایک دن مارا جائے گا، امیہ مارا جائے گا. اب امیہ کہتا قالا بمکہ قالا لا ادری، اے میرے دوست سعد بتاؤ کیا میں مکہ میں مارا جاؤں گا؟ حضرت سعد بن معاذ کہتے لا ادری، مجھے نہیں معلوم کہ تو کہاں مارا جائے گا، پر مارا جائے گا. اب جب اس نے یہ خبر رسول اللہ کی سنی نا تو اس کی کیفیت کیا ہوئی وہ دیکھو، اس کی کیفیت کیا ہوئی. سنیو ایمان تازہ ہو جائے گا. نام نہاد اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اس حرکت سے اور اس کیفیت سے انہیں عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ ہے کھلا مشرک، کھلا ہوا حضور کا دشمن ہے، لیکن جب فرمان رسول سنتا ہے تو وہ کیسے تھر تھر کانپنے لگتا ہے، تھر تھر کانپنے لگتا ہے. جب حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ تو مارا جائے گا، لیکن کہاں مارا جائے گا مجھے نہیں معلوم، اس کی خبر میرے نبی نے پہلے ہی دے دی ہے. فَفَزِعَ لِذَلِكَ أُمَيَّةُ فَزْعًا شَدِيدًا، جب یہ فرمان حضور کا حضرت سعد بن معاذ کی زبان سے امیہ سنتا ہے تو وہ تھر تھر کانپنے لگتا ہے. فَلَمَّا رَجَعَ أُمَيَّةُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، پھر امیہ اپنے گھر واپس آیا اور آنے کے بعد قال یا ام صفوان الم ترى ما قال لي سعد، اے ام صفوان یعنی اپنی بیوی اپنی شریک حیات سے کہنے لگا اے میری شریک حیات کیا تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ میرے دوست سعد نے مجھے کیا کہا ہے؟ قالت وما قال لك، بولی بیوی کیا کہا ہے تمہارے دوست نے تم سے، بتاؤ مجھے کیا کہا ہے؟ قال زعم ان محمدا اخبرهم انهم قاتلیہ، امیہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میرے دوست سعد نے کہا ہے کہ ان کے نبی یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسے مار دیں گے. کس کو؟ امیہ کو. فَقُلْتُ لَهُ بِمَكَّةَ، امیہ کی بیوی کہتی کہ میں نے کہا کیا تمہیں مکہ میں تم مارے جاؤ گے؟ قَالَ لَا أَدْرِي، امیہ کہتا مجھے تو معلوم نہیں، سعد نے صرف اتنا کہا ہے کہ میں مارا جاؤں گا. میں مارا جاؤں گا. کتنا بڑا بزدل ہے. کس سے بول رہا ہے؟ اپنی بیوی سے بول رہا ہے. کس سے بول رہا ہے؟ اپنی بیوی سے بول رہا ہے میں مارا جاؤں گا. فقال امیۃ واللہ لا اخرج من مکہ. اب بزدل مشرک کا ذرا قول سنو. بزدل مشرک کیا کہتا؟ واللہ لا اخرج من مکہ، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں مکہ سے باہر جاؤں گا ہی نہیں، میں مکہ سے باہر جاؤں گا ہی نہیں. فلما كان يوم بدر استنفر ابو جہل الناس قال ادركوا عيركم فكره امیہ. لیکن جب جنگ بدر کا دن آیا، جب جنگ بدر کا دن آیا تو ابو جہل اپنے گھر سے باہر نکلا اور لوگوں کو جمع کرنے لگا کہ اپنے لشکر کی مدد کرو، اپنے قافلے کی مدد کرو. اور وہ امیہ کے پاس آیا. فکرہ امیۃ ان یخرج، لیکن امیہ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میں مکہ سے نکلوں. اب ابو جہل کیا کیا؟ ہاتھ پاؤں دھل کے نہیں، پورا نہا کے پیچھے پڑ گیا. فَأَتَاهُ ابو جہل فقال یا ابا صفوان انکا متا ما یراک الناس
قد تخلف وانت سید اہل الوادی، اے امیہ اگر لوگ تم کو نہ نکلتا ہوا دیکھیں گے، یعنی اگر تم نہیں جاؤ گے تو لوگ بھی نہیں جائیں گے، اگر تم نہیں نکلو گے تو لوگ بھی نہیں نکلیں گے، چونکہ تم اس وادی کے سردار ہو، یہاں کے سردار ہو۔ جب خوب پیچھے پڑ گیا ایک دم تو امیہ کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ أَبُو جَهْلٍ حَتَّى قَالَ أَمَا إِذْ غَلَبَتَنِي فَوَاللَّهِ لَأَشْتَرِيَنَّ أَجْوَدَ بَعِيرٍ بِمَكَّةٍ، اس نے کہا جب تم مجبور ہی کرتے ہو تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، میں مکہ کے بازار میں ایک تیز رفتار اونٹنی خریدوں گا، تیز رفتار اونٹنی خریدوں گا۔ کیوں خریدوں گا؟ اس وجہ سے کہ اسی پر بیٹھ کر میں سفر کروں گا، اور جہاں دیکھوں گا ماحول خراب ہوا وہیں سے بھاگ کے مکہ واپس آ جاؤں گا۔ یہ تھا اس کے کہنے کا مقصد، کس کے؟ امیہ کے۔ لیکن اس کمبخت کو یہ نہیں معلوم تھا جو میرے نبی نے فرما دیا وہ ہو کے رہے گا، جو کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں لے رہا ہوں اونٹنی اسی نیت سے کہ جہاں ماحول خراب ہوگا میں واپس آ جاؤں گا، پیچھے پیچھے رہوں۔ اچھا یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے؟ بزدل کی حرکت ہو، جو جب میدان جنگ سے بھاگتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ بزدل کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ تو مشرک اپنی بزدلی کا اظہار کر رہا ہے کہ میں کتنا بڑا بزدل ہوں، اور فرمان مصطفیٰ کا اقرار کر رہا ہے کہ جو محمد نے کہا ہے وہ ہو کے رہے گا، وہ ہو کے رہے گا۔ فَوَاللَّهِ لَأَشْتَرِيَنَّ أَجْوَدَ بَعِيرٍ بِمَكَّةٍ، میں ضرور اچھی تیز رفتار تندرست اونٹنی خریدوں گا۔ ثم قال امیہ یا ام صفوان جہزنی، اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا میری بیوی سامان تیار کرو۔ کہا کہاں کا؟ کہا ابو جہل کے ساتھ جا رہا ہوں، ابو جہل کے ساتھ جا رہا ہوں۔ فقالت له یا ابا صفوان وقد نسیت ما قال لك اخوك اليثربی قال لا، بی بی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ابو جہل کے ساتھ جنگ بدر میں جا رہا ہوں۔ بیوی نے کہا کیا بھول گئے کیا تمہارے یثربی بھائی سعد نے کیا کہا ہے؟ مطلب بھول گئے کیا؟ تمہیں پتہ نہیں ہے؟ تمہارے دوست نے کہا کہ تم مارے جاؤ گے، بھول گئے؟ قال لا، امیہ کہتا نہیں بھولا نہیں ہوں، بھولا نہیں ہوں، یاد ہے، یاد ہے۔ ما اريد ان اجوز معهم الا قریبا، لیکن چونکہ بہت زیادہ زور دے رہا ہے تو میں بھی راضی ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن میں پیچھے پیچھے رہوں گا، میں پیچھے پیچھے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں پیچھے پیچھے رہوں گا، جہاں ماحول خراب ہوگا میں واپس آ جاؤں گا۔ فلما خرج امیہ واخذ لا ينزل منزلا الا قل بعیرہ فلم یزل بذلک، جب امیہ مکہ سے باہر نکلا جہاں کہیں بھی قافلہ رکتا تھا اونٹنی کو اپنے پاس باندھتا تھا، اپنے پاس باندھتا تھا کہ جیسے ہی کچھ ہوگا فوراً رسی کھولے گا، سوار ہوگا اور نکل جائے گا۔ حتی قتلہ اللہ عز وجل ببدر، لیکن اللہ رب العالمین نے اسے بدر میں مروا دیا۔ میرے مصطفیٰ نے جنگ بدر ہونے سے ایک دن پہلے آئے، آنے کے بعد میں میرے مصطفیٰ نے یوں لکیر کھینچی، کہا ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، امیہ یہاں مرے گا۔ میرے مصطفیٰ نے لکیر کھینچ کھینچ کے بتا دیا کہ یہاں 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 فلاں فلاں مرے گا۔ امیہ وہاں پہ پہنچ گیا۔ حضرت بلال اس کی غلامی میں تھے، ایک زمانے تک حضرت بلال پہ اس نے بہت اذیت کے پہاڑ توڑے۔ حضرت بلال کو پتا چلا کہ امیہ بھی آیا ہے، آپ کا سینہ صحیح معنوں میں 56 انچ کا ہو گیا، صحیح معنوں میں سینہ 56 انچ کا جناب بلال کا ہوا۔ اے امیہ جتنی میری چھاتی پہ تو نے گرم گرم پتھر رکھے ہیں، آج پورا اگلا پچھلا حساب لوں گا۔
آج نہیں چھوڑوں گا۔ جناب بلال بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے، یا رسول اللہ، جب تک میں بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، لیکن یا رسول اللہ تو نے مجھے خرید کے انمول کر دیا، یا رسول اللہ آج مجھے اجازت دے میں اس سے انتقام لوں گا۔ اللہ اللہ، جناب بلال جب جنگ حق و باطل کی شروع ہوئی اور پہنچے امیہ تک اور گرا کے چڑھ کے بیٹھ گئے اس کی چھاتی پر حضرت بلال، اور چھاتی پہ بیٹھنے کے بعد کہا امیہ دیکھ میں کون ہوں، جب تک تیری غلامی میں تھا تو مجھے اوباش لڑکوں سے مرواتا تھا، میرے سینے پہ گرم گرم پتھر کا ٹکڑا رکھتا تھا، گرم گرم ریت میں مجھے گھسیٹتا تھا، میرے زخموں پہ تو نمک اور مرچی ڈالتا تھا۔ اے امیہ میں اپنے رب کے عزت والے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت بلال نے اور چھاتی پہ چڑھ کر کے ایسی دھلائی کیا کہ جس کا کوئی جواب نہیں، سیدھا وہیں پہ اس کا کام تمام کر دیا۔ اور ابو جہل بھی مارا گیا بہت ذلت کے ساتھ، ابو جہل بھی مارا گیا بہت ذلت کے ساتھ۔ ابو جہل کو کس نے مارا معلوم ہے؟ افرا کے دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے، ایک کا نام تھا معاذ، ایک کا نام تھا معوذ۔ ارے وہ اتنے چھوٹے تھے کہ ان کی ماں نے جب میدان کارزار کا دولہا بنا کے بھیجا اور جب ان کو تلوار دی ٹانگے تو وہ تلوار، یعنی کہ اس تلوار جو جتنی بڑی تھی اتنا ان کا قد بھی نہیں تھا، تلوار زمین سے گھسٹتی تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس گئے، کہا چچا جان بتاؤ ابو جہل کدھر ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہا ابو جہل کدھر ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے دیکھا ایسے محبت بھری نظروں سے، کہا بھتیجے کیوں اس کا پتہ پوچھ رہے؟ ان بچوں نے گویا اس انداز میں کہا سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، مر جاؤں گا یا ماروں گا ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ اے میرے چچا میں ابو جہل کو آج چھوڑنے والا نہیں ہے، سنا ہے کہ میرے آقا کو بڑی گالیاں دیتا ہے۔ اب ایک بات اور سنو یہیں پر، یہ جو ابو جہل تھا نا، ابو جہل یہ مانتا تھا کہ حضور سچے ہیں؟ ابو جہل مانتا تھا، ہاں میرے پاس حوالہ ہے۔ جنگ بدر کے میدان میں اس کا ایک قریبی ساتھی تھا، وہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے تھوڑا دور گئے، دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اس کے دوست اس کے قریبی نے ابو جہل سے کہا ابو جہل تم محمد کی اطاعت اور ان پر ایمان کیوں نہیں لے آتے ہو؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلطی پر ہے معاذ اللہ؟ تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں، محمد بھی سچے ہیں، ان کا لایا ہوا دین بھی سچا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ ابو جہل نے کہا تھا۔ کس نے کہا؟ لیکن چونکہ مکے میں حرم کے جتنے منصب ہیں، سقایا یا ندوہ، سب تو انہوں نے تقسیم کر دیا، سب کو ایک ایک عہدہ دے دیا، تو کیا اب میں انہیں اپنا نبی بھی مان لوں؟ یہ تھی اس کے اندر انا۔ اگر اس کو کوئی منصب مل جاتا تو پھر وہ خوش رہتا۔ تو پتہ یہ چلا اس روایت سے کہ سچ اور حق میرے آقا کو تو ابو جہل بھی مانتا تھا، جانتا تھا کہ یہ سچ ہے، لیکن جاننا کافی نہیں ہے، دل سے ماننا بہت ضروری ہے۔ کوئی یہ کہے کہ ہاں حضور سچے ہیں اور حضور کا دین سچا ہے اور وہ حضور کو نہ مانے تو وہ مسلمان ہونے کے لیے دل سے تصدیق کرنا بہت ضروری ہے۔ آخرکار امیہ مارا گیا۔ ایک حدیث پاک علم غیب پہ اور سنو، پھر بعد میں گفتگو ختم کرتا۔ یہ حدیث پاک جو ہے بخاری شریف کتاب الاعتصام کے اندر ہے۔ کہاں پر ہے؟
किताब अनस इब्न मालिक अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरजा हिना ज़ागत अश-शम्स फसल्ला अज़-ज़ुहर फलम्मा सल्लम क़ाम अलल मिंबर फज़करा अस्साअत व ज़करा अन्ना बैना यदैहा उमूरन इज़ामन सुम्मा क़ाल मन अहब्ब अन यसअल अन शैइन फलयसअल अन्हु फवल्लाहि ला तसअलूनी अन शैइन इल्ला खबरतुकुम बिही मा दुमतु फी मकामी हादा। हजरत अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने काशाने नबूवत से निकले, जबकि सूरज जो है ज़ागत शम्स यानी कि वक्त ज़ुहर हो रहा था, और अल्लाह के नबी ने फसल्ला ज़ुहरा, अल्लाह के नबी ने ज़ुहर पढ़ाई और सलाम फेरा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सूरज ढल रहा था, ज़ागत शम्स सूरज ढल रहा था। फसल्ला ज़ुहरा, अल्लाह के नबी ने ज़ुहर पढ़ाई और फिर सलाम फेरा। फिर उसके बाद आप मिंबर पर खड़े हो गए, और मिंबर पर खड़े होने के बाद मेरे आका ने क़यामत तक जो कुछ भी होने वाला था वो सब बयान फरमा दिया, वो सब कुछ। अच्छा एक बात बताओ मुझे, बग़ैर इल्म गैब ही के बयान कर दिया? इल्म गैब था तभी तो बयान किया। अच्छा इंसाफ के साथ एक बात बताओ, हज़रत जिब्रील हैं, इस पर ईमान है ना? अगर नहीं होगा तो दायरे इस्लाम से निकल जाए। क़यामत आएगी, कब्र में मरने के बाद उठना है, हश्र व नशर, मीज़ान अमल, पुल सरात। यहाँ जितने लोग बैठे हैं या वो जो इल्म गैब रसूल का इनकार करते हैं, उनसे मेरा सवाल है, और उनसे आप भी सवाल करें कि बताओ मुझे जिब्रील अमीन हैं या नहीं है? बोलेंगे जिब्रील अमीन है। देखे हो? बोलेंगे नहीं देखा। कैसे पता चला जिब्रील है? कुरान ने बताया। कुरान किस पे नाजिल हुआ? रसूलुल्लाह पे। क़यामत आएगी, रसूलुल्लाह ने बताया। कब्र में मरने के बाद उठना है, रसूलुल्लाह ने बताया। अल्लाह एक है, रसूलुल्लाह ने बताया। तो ये इल्म गैब नहीं है? यानी कि ये सारी चीज़ें मान रहे हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का और इल्म गैब का इनकार कर रहे हैं। तो क़यामत तक जो कुछ भी होने वाला था उन सारी चीज़ों का जिक्र मेरे मुस्तफ़ा ने कर दिया। बड़ी बड़ी यानी कि उमूरन इज़ामा, बड़े बड़े उमूर, बड़े बड़े वाक़यात, बड़े बड़े हादिसात जो क़यामत तक होने वाले थे वो सब कुछ मेरे आका ने बयान फरमा दिया। फिर मेरे आका ने फरमाया काला मन अहब्ब अन यसअल अन शैइन फलयसअल अन्हु। तो अगर कोई ये चीज़ पसंद करता हो कि किसी चीज़ के ताल्लुक से सवाल करे तो फलयसअल अन्हु, वो ज़रूर उस चीज़ के ताल्लुक से मुझसे सवाल करे। फवल्लाहि ला तसअलूनी अन शैइन इल्ला खबरतुकुम बिही मा दुमतु फी मकामी हादा। अल्लाह के इज्जत व जलाल की कसम, जब तक मैं इस मिंबर पे खड़ा हूं उसके हर सवाल का जवाब दूंगा, हर सवाल का जवाब दूंगा। कोई भी ऐसी चीज किसी भी ताल्लुक से वो सवाल करे मैं बताऊंगा, जब तक मैं इस मिंबर पे हूं। काला अनस, हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं फ़अक्सरल अंसारुल बुका व अक्सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यक़ूला सलूनी, कि बहुत सारे अंसार रोने लगे और अल्लाह के रसूल बार बार ये कहते रहे मुझसे सवाल करो, मुझसे सवाल करो, मुझसे सवाल करो। हजरत अनस कहते अल्लाह के रसूल का चेहरा बदल गया, जमाल की जगह जलाल के आसार जाहिर होने लगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया पूछो मुझसे। फ़क़ाल अनस फ़क़ाम इलैहि रजुलन फ़क़ाल ऐना मदख़ली या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अन्नार। अल्लाह के रसूल बार बार ये कहते मुझसे पूछो, मुझसे पूछो। हजरत अनस इब्न मालिक कहते एक शख्स खड़ा हो गया और खड़ा होकर के कहता है या रसूल अल्लाह मुझे बताएं मेरा ठिकाना कहाँ है। मेरे गैब नबी फरमाते क़ाल अन्नार, तेरा ठिकाना जहन्नम में है, तेरा ठिकाना
قال النار، تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ فقام عبداللہ ابن حذافہ فقال من ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قال ابو کا حذافہ۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن حذافہ صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ میرا والد کون ہے؟ اللہ کے نبی غیب داں رسول فرماتے تیرا باپ حذافہ ہے۔ تیرا باپ؟ یہ بھی میرے نبی کو معلوم ہے کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا، کون کس کی اولاد ہے، کون کس کا باپ ہے، اس کا بھی علم میرے نبی کو ہے، یہ بھی جانتے ہیں میرے نبی۔ یہاں ہم جتنے بیٹھے ہیں اللہ کے رسول ہمارے باپوں سے، ہمارے خاندان سے واقف ہیں کہ ہمارا باپ کون ہے، ہم کس خاندان سے ہیں، ہم کہاں کے رہنے والے ہیں، یہ بھی میرے نبی کو معلوم ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں۔ پھر میرے نبی ثم اکثر ان یقول سلونی سلونی، پھر بار بار میرے آقا فرماتے پوچھو مجھ سے، پوچھو مجھ سے۔ فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے میں حضرت عمر ابن خطاب گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کے عرض کرتے یا رسول اللہ، میں اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد الرسول اللہ کے رسول ہونے پر راضی ہیں، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کے، اس لیے کہ بہت آقا اس وقت جلال میں تھے۔ جب حضرت عمر ابن خطاب نے اس طریقے سے کہا فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ حین قال عمر ذلک، اس وقت جب حضرت عمر نے اس طریقے سے کہا، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، اللہ کے نبی فرماتے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، قسم کھا کے میرے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لقد عرضت علی الجنۃ والنار آنفا فی عرضی ھذا الحائط وانا اصلی فلم اراک اليوم فی الخیر والشر۔ میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں سنو سنو، مجھ پر یعنی میرے سامنے اس دیوار پر ابھی ابھی جنت بھی پیش کی گئی، دوزخ بھی پیش کیا گیا۔ میرے نبی فرماتے وَأَنَا أُصَلِّي، اور میں نماز کی حالت میں تھا، فَلَمْ أَرَاكَ الْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، میرے نبی فرماتے آج کی طرح نہ میں نے خیر دیکھا رہا اور آج کی طرح میں نے شر دیکھا ہے۔ بتاؤ جو نبی مدینہ پاک میں رہ کر کے جنت اور دوزخ کو دیکھے، کیا اس سے بھی کوئی چیز اور پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ تو ان کو بولو عقل کے اندھوں کو، جاؤ کہیں پہ اچھے سے علاج کراؤ اپنے بھیجے کا، اپنے دماغ کا، اور اعلیٰ حضرت کا پیغام قبول کرو۔ اعلیٰ حضرت نے جو دعوت دیا ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور بہت ساری حدیثیں ہیں، وقت اجازت نہیں دے رہا، بہت ساری حدیثیں ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک صحابی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث بڑی لمبی ہے لیکن میں پوری حدیث بیان نہیں کروں گا، صرف چند باتیں اس میں سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت علی مولا کائنات جب یمن کے قاضی تھے تو اس وقت جو وہاں سونا نکلا، وہ سونے کو ایک تھیلے میں، چمڑے کے بڑے تھیلے میں بھر کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بھیجا مدینہ پاک، اور وہ سونا ایسا تھا کہ اس میں سے مٹی بھی نہیں صاف کی گئی تھی، بس جیسے ہی نکلا اور تھیلے میں بھرا اور ویسے ہی پہنچا۔ جب وہ سونا مدینہ پاک آیا اللہ کے نبی نے 4 لوگوں میں تقسیم کر دیا، 4 لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا اس کا حقدار تمہیں زیادہ تھا، اس کا حقدار تمہیں زیادہ تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس کی جو حلیہ تھی وہ ایک دم الگ تھی، غائر العینین، اس کی آنکھیں اندر گھسی ہوئی تھی،
اور پیشانی یوں باہر نکلی ہوئی تھی، گال پھولے ہوئے تھے، اور محلوق الراس تھا، یعنی ٹکلا تھا، ایک دم گنجا تھا، سر پہ بال چھلایا ہوا تھا، اور اس کا جو اظہار تھا وہ ایک دم اٹھا ہوا تھا، چھوٹا تھا، چھوٹا پیجامہ، کیا تھا؟ چھوٹا اظہار تھا۔ اس نے کہا اتق اللہ، بولو معاذ اللہ۔ اس نے کہا اے محمد، نہیں ہاں اے محمد اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی کہ آپ یہ جو تقسیم کر رہے ہو یہ تقسیم معاذ اللہ برابر کرو، معاذ اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے سن، مجھ سے زیادہ اس روئے زمین پر اللہ سے زیادہ کوئی ڈرنے کا حق ہی نہیں رکھتا، یعنی میں ہی سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں۔ راوی کہتے فقال رجل من اصحابی کننا، ہاں پھر اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا جب اس کی طرف دیکھا، ثم نظر الیہ وهو مقف فقال انه يخرج من ذئذه هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے خارجیوں کی بشارت دی، اور میرے نبی نے فرمایا یہ وہ ہے کہ جس میں سے ایک ایسی قوم نکلے گی کہ جو قرآن تو بڑے اچھے انداز میں پڑھے گی، بڑے اچھے لان کے ساتھ پڑھے گی، لیکن قرآن اس کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، قرآن اس کے حلق سے نیچے نہیں اترے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ دین سے ایسے نکل جائے گا جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، تیر۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ خارجی لوگ ہیں۔ کون ہیں؟ کون ہیں؟ ہاں، خوارج کا یہ باپ ہے جس نے حضور کے تقسیم پر اعتراض کیا تھا۔ پتہ یہ چلا جس نے رسول اللہ کے تقسیم پر اعتراض کیا، اللہ نے اس کو خوارج کا باپ بنا دیا۔ لہذا آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں ایک رائی کے سینکڑوں حصے کیے جائیں، اس ایک حصے کے برابر بھی ہمیں آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں تنقید کرنے کی نہیں، اگر کیے تو سمجھو گئے ایمان سے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سن، میں وہ ہوں کہ میرے پاس صبح و شام آسمان کی خبریں آتی ہیں۔ اب جس نبی کے پاس آسمان سے خبریں صبح اور شام آتی ہوں، مجھے بتاؤ کیا اس سے کوئی چیز پوشیدہ رہے گی؟ یہ حدیث بھی بخاری کے اندر ہے، یہ حدیث بھی بخاری کے اندر اور کتاب المغازی کے اندر ہے میرے عزیز، اور بہت ساری حدیثیں ہیں۔ بہرحال آپ مسلم شریف اٹھا کے دیکھو، ابھی دجال آیا نہیں، لیکن میرے آقا نے دجال کی پوری کیفیت بیان فرما دی، اور میرے آقا نے فرمایا کہ اس کے ایک آنکھ ہوگی اور اس پہ کاف فارا، کاف الف فارا، اس کی پیشانی پہ الگ الگ حرف لکھے ہوں گے۔ میرے نبی نے سب کچھ پہلے ہی بتا دیا ہے، لہذا اگر کوئی شعبدہ باز ہمارے سامنے آ کر کے شعبدہ بازی کرے تو ہمیں اس سے مطمئن یا متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ابھی دجال آئے گا، اور وہ دجال جب چاہے گا پانی برسائے گا، خشک زمین کو ہری کر دے گا، لہذا ہمیں اس کے فریب میں شعبدہ بازی میں آنا نہیں ہے۔ میرے نبی نے پہلے ہی بتا دیا، یہ بڑا دجال جو ہے اس کے آنے سے پہلے 30 چھوٹے دجال آئیں گے، 30 کتنے؟ 30 چھوٹے دجال آئیں گے، اور اس میں سے قریب قریب پورے ہو رہے ہیں، اب بڑا دجال آنا باقی ہے، بڑا دجال آنا باقی ہے۔ میرے نبی نے ایک مقام پر فرمایا تھا یکون فی آخر الزمان دجالون وکذابون یاتونکم من الحدیث بما لم تسمعوا فیاکم ویاہم ولا یدلونکم ولا یفتنونکم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے پاس آخری زمانے میں ایسے ایسے لوگ آئیں گے جو تم سے ایسے بڑے جھوٹے ہوں گے اور بڑے فریبی ہوں گے۔ دجال بنا دجل سے یعنی فریب دینے والے، بڑے فریبی، بڑے جھوٹے، ایسی ایسی باتیں پیش کریں گے جو کبھی نہ تم سنے رہو گے نہ کبھی باپ دادا سنے رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے جیسے فرما دیا ویسا ہی ہو رہا ہے۔
پہلے ہمارے آبا وجداد غوث و خواجہ کی فاتحہ دلاتے تھے، ابھی جاتا ہے تھوڑا ریال کا اثر، رنگ کیا چڑھتا ہے، بولتا ہادا شرک۔ ابے شرک فاتحہ کو تھوڑی نہ بولتے ہیں، بولتا یہ شرک ہے، ایسا نہیں کرنا۔ ہماری طرف ایک گیا تھا سعودی سے آیا، آنے کے بعد وہ بھگاڑنے لگا، اسے باپ نے پکڑ کے اتنا برا توڑا، بولا ابھی اس کے بعد سعودی نہیں جانا، یاد رکھ۔ طبیعت سے ٹھکائی کیا، میرے پاس آیا، بولا حضرات میں نے طبیعت سے اس کی دھلائی کی۔ میں نے کہا ہاں تم نے بہت اچھا کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایسی باتیں پیش کریں گے جس کو کبھی نہ تم سنے رہو گے نہ کبھی تمہارے باپ دادا سنے رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسوں سے دور رہو، ایسوں سے۔ تو اگر دور رہو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نہ وہ تمہیں گمراہ کر سکیں گے، نہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال سکیں گے۔ ابھی ایک صاحب بولتے سب کو ایک دم مطلب وہ بھی جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں، اللہ کی شان میں گستاخیاں، رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں، سب کر کے ایک منچ پہ سب کو بٹھا دی۔ بولے آج جیسا تو ہم نے منظر ہی نہیں دیکھا، سب اسلام کے ماننے والوں کو دیکھو ایک کر دیا ہے وہ کلب جواد نے، کلب جواد لکھنؤ والا۔ ارے شاعر صاحب سب ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے نبی نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے گی، میری امت 73 میں، اور ایک جنتی باقی سب 72 جہنمی۔ پھر سب کو برابر کیسے کر رہے ہو؟ تو بھائی دیکھو آج کی تاریخ میں ایمان بچانا، اسلام بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے، لہذا ایسے پرفتن دور میں میرے آقا نے یہ بھی فرمایا ہے ایک دور ایسا آئے گا کہ ایمان کا بچانا ایسے ہوگا جیسے کہ ہتھیلی پہ آگ رکھنا، اتنا مشکل ہوگا ایمان بچانا، اتنا مشکل ہوگا۔ تو میرے عزیزو یہ وہ دور لگتا شروع ہو گیا ہے، تو ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے اور میلاد پاک مصطفیٰ کو ایک دم تذک اور احتشام کے ساتھ مناتے رہنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو مانتے رہنا ہے اور تصرف کو آپ کے مانتے رہنا ہے۔ کل کا انشاءاللہ موضوع ہے حیات انبیاء، یعنی نبی زندہ ہیں۔ کیا موضوع ہوگا؟ بولو نبی۔ ہاں انشاءاللہ میں اس پر جو ہے حدیثیں پیش کروں گا اور آپ کا ایمان اور مضبوط ہوگا۔ انبیاء زندہ ہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، کھڑے ہو جائیں، صلاۃ السلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان غوث اعظم امام تقی والنقی، غوث اعظم امام تقی والنقی، شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ سلام، شمع بز میں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنيعة الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ حور گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ.